انسان میں خواہشات نفسانی بڑائی کا پہلو، میں بڑا ہوں، تکبر، غرور، مال کا زیادہ ہونا، دولت کا زیادہ ہونا، یہ تمام چیزیں موجب بنتی ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اور مخلوق سمجھتا ہے، عام انسانوں کو اور مخلوق سمجھتا ہے، بلکہ عزت کے پیمانے ہی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ساری زندگی ڈاکہ مارتا رہا ہے اور آخر میں نیک بن گیا ہے اور مال و دولت ہے، لوگ اس کی تعریف میں غلامی ملا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی شروع سے پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہو، تہجد گزار ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، مسیطر ہے، اس میں کسی شاید پتہ ہی کوئی نہیں، یہ ایک ذہنیت انسان کی وہ انسان سے غلط کام کرواتی ہے، کیونکہ سب کی ذہنیت اس طرح کی ہوتی ہے، لہذا دوسرے انسان بھی اسی ڈگر پر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ خصوصاً اگر کسی پاس دولت نہ ہو اور کچھ دنوں میں کئی سالوں میں دولت آ جائے تو نول دوتیے زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو شروع سے ہی اچھا کھا رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی توازن ہوتا ہے۔ تو جتنی خرابیاں انسان کو انسانیت سے گرا رہی ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا، ان میں سے ایک تھی عفت اور پاک دامنی۔ اچھا انسان وہ ہے جو بچپنے ہی سے اس کے اندر عفت پائی جائے، پاک دامنی پائی جائے۔ اگر ہمارا بچہ بچپنے سے کسی دکان سے گزرتے ہوئے کوئی ایک چیز اٹھا کے لے آتا ہے، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، گھر والے کہہ کے لگاتے ہیں، مسکراتے ہیں، بڑا بہادر آدمی ہے یہ۔ ظاہر ہے کہ جتنا وقت زیادہ گزرے گا اسی طرح پہلے چھوٹی چیزیں اٹھا ہوئے گا، پھر بعد میں بڑی چیزیں اٹھانے لگے گا۔ لیکن بچے کی اگر اچھی طرح تربیت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، کتنے احکام ہیں شریعت اسلامی کے کہ اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو کبھی ہاتھ نہ لگائیں۔ اس کو کہتے ہیں، عربی میں کتاب ہے باقاعدہ فقہ کی نقطہ، لام قاف توئے اور اس کے بعد پھر آخر میں تے ہے، یعنی اچک لینا کسی چیز کو۔ تو اس طرح پڑی ہوئی کسی چیز کو نہ اٹھائیں۔ اگر پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھائیں گے، 1 سال تک آپ کو اعلان کرنا پڑے گا، لوگوں کوئی ایک چیز مجھے ملی ہے، کسی کی ہو تو بتائیں۔ 1 سال کے بعد بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم خود کھا جائیں، بلکہ ہمیں حق دیا گیا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ دے دیں، البتہ بعد میں وہ مل جائے کچھ عرصے بعد، اور وہ کہے کہ یہ میری چیز تھی، آپ نے اعلان کیا تھا، ان دنوں میں نہیں آ سکا تو پھر دوبارہ دینی پڑے گی۔ یعنی کوئی انسان کسی دوسرے کا کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بیل اس کے کھیت میں چلے جائیں، اس کا کھیت کھا جائیں، دوسرا کام کریں، نہیں، کوئی نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ امور 3 قسم کے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کی اچھائی واضح ہے، بعض ایسے ہیں جن کی گمراہی واضح ہے، بعض مشکوک ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دی گئی ہے کہ آپ کے پاس بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اس کو چرا رہے ہیں، اپنے حصے میں چرائیں، اس کو دوسرے کے حصے کے قریب نہ جانے دیں۔ اگر وہ اس بننے پر جو اس کے اور آپ کے درمیان ایک تھوڑی سی حد فاصل چھوٹی سی ہوتی، اس تک پہنچ گیا، ہو سکتا ہے اس طرح منہ مار لے جانے والے آپ ہیں، قریب ہی نہ لے جائیں۔ جب دوسرے کے کھیت کے قریب نہیں لے جائیں گے تو ایسی صورت میں وہ کس طرح دوسرے کے کھیت میں منہ مارے گا؟